افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ ابتدائی سماعت میں ملزم نے جج سے بات کے لیے مترجم کی خدمات لیں۔ باقاعدہ سماعت پیر سے ہوگی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل نے ایکس پر بتایا دہشت گرد شریف اللہ کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا۔ ملزم امریکی انصاف کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمارے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ۔ Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گردی کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ محمد شریف اللہ اور جعفر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سینئر داعش کمانڈر کی گرفتاری پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ کہا امریکی صدر کا بیان پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی قومی سلامتی مشیر میں رابطہ۔ انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا ٹرمپ کا افغانستان سے چھوڑی گئی امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کا اعلان خوش آئند ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ آئی ٹی، توانائی، معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امریکی وزیر دفاع بھی پاکستان کے شکر گزار۔ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں داعش کمانڈر کی گرفتاری میں بھرپور معاونت پر پاکستان کا خصوصی شکریہ۔ یہ سب ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ہی ممکن ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کے قاتل کو کٹہرے میں لانے کا عہد کیا تھا۔ ہماری اطلاع پر پاکستان نے دہشت گرد کو پکڑا اور امریکہ منتقل کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کابل دھماکے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ انخلا کے وقت کابل میں دھماکہ ہوا اور کسی ملٹری افسر کو فارغ نہیں کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے طالبان کو اربوں ڈالر کا اسلحہ مل گیا۔ داعش کمانڈر کے بارے میں پاکستان کے انٹیلیجنس سربراہ سے معلومات شیئر کی۔ ڈائریکٹر CIA کی تصدیق۔ جان ریڈ کلف بولے پاکستان کو باور کروا دیا تھا کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ سے اچھے تعلقات کے لیے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ ہماری معلومات شیئر کرنے پر پاکستان نے جعفر کو جلد گرفتار کر لیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن پریزیڈنٹ کی ایک ہی بات پہ ہماری ایک سائیڈ جو ہے وہ خوش اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ ناراض یا افسردہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اب ان باتوں سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ ہمیں اب ایک آزاد ملک کے طور پر خود کو کھڑا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے ٹرمپ کی جانب سے تعریف پر ایک خوش تو دوسرا ناراض ہے۔ پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے تو بانی PTI باہر آ جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا افغانستان میں صورتحال کے ذمہ دار امریکہ اور مغربی ممالک ہیں مگر پاکستان نبرد آزما ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کو پاکستان کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اس کی بقا کی جنگ ہے۔ افواج پاکستان، اس کے آرمی چیف، DG ISI اور DGC شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ٹرمپ انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گورنر سندھ نے ٹرمپ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنے پر آرمی چیف جنرل آصف منی، DG ISI اور DGC کو مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ہماری افواج کو خراج تحسین پیش کیا. پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں. وزیر اعظم سے اپیل کی تھی کہ کراچی میں گیس کی فراہمی یقینی بنائیں. MDSSGC کا فون آیا تھا. انہوں نے کہا کراچی چیمبر کا معطل ہونا پورے پاکستان پر اثر ڈالے گا. فتنہ خوارج کا بنو کینٹ پر حملہ ناکام. دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش پر فورسز کا بر وقت ایکشن. جھڑپ میں 4 خودکش بمباروں سمیت 16 خارجی ہلاک کر دیے گئے. ISPR کے مطابق 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں. خودکش دھماکوں سے مسجد اور سویلین رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی. 13 بے گناہ شہری شہید، 32 زخمی ہوئے. دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی. پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کے جواب میں ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے. نوڈیرو میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 2 ڈاکو ہلاک، 4 فرار ہو گئے. مارے گئے ڈاکو جلبانی گینگ کے کارندے اور پولیس کو انتہائی مطلوب تھے. ملزمان 2 افراد کے قتل، کوریئر کمپنی اور پیٹرول پمپ لوٹنے سمیت ڈکیتی اور راہزنی کی سینکڑوں وارداتوں میں ملوث تھے. مفروع ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے.